آسٹریلیا کی خوبصورتی یہ ہے، ناک آؤٹ میچ کی بات آتی ہے، کوئی ایسا کرنچ میچ کی بات آتی ہے، کوئی فائنل کی بات آتی ہے، تو وہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ سے کھیلتے ہیں، پوری دنیا کی کرکٹ ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں اپنی ہے. جیسے پیٹ کمن سے 2023 کے ورلڈ کپ کے فائنل سے پہلے پوچھا گیا کہ یو آر ان دا فائنل، تو بھارت آپ کے اپوزیشن ہے، تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ جی واٹ آر دا چانسز؟ کہتا وی نیور تھنک اباؤٹ دا اپوزیشن، اف وی آر ان دا فائنل تو وی ول ون. مطلب آپ مائنڈ سیٹ چیک کریں، فرق ہی نہیں پڑتا. ہمیں نا ان لوگوں سے اپنا موازنہ کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ تو اہم ہی فضول مطلب خود بست ہونے والی بات ہے اپنے ہاتھوں سے ہی، کہ ہم ان کے ساتھ کسی بھی لیول کے اوپر جو ہے نا اپنی سوچ کے حوالے سے سوچے جو ہے نا وہی کامیابی بھی دلاتی ہیں. کل بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب جو تھے وہ 92 کے ورلڈ کپ میں کہہ رہے تھے کہ میں ورلڈ کپ جیت جاؤں گا. میں نے لڑکے پریشان تھے کہ ہم روزانہ ہم ہار جاتے ہیں ہر میچ کے اندر. ایک بندہ ہے جو مسلسل لگا ہوا ہے یار میں نے ورلڈ کپ جیتنا ہے، میں نے ورلڈ کپ جیتنا ہے. اور لوگ یہ ہوا کہ ان کے ذہن میں یہ ہوا کہ کہیں خواجہ اللہ نہ کرے کوئی کھسک تو نہیں گئے، ان کو کل ڈاکٹر کو دکھائیں کہ یہ ایک مزید ہے کہ یہ بندہ کہ میں نے جیتنا ہے. جب آپ کی سوچ جو ہے نا جیتنے کی ہوگی تو پھر آپ جیتیں گے. اور جب آپ شروع سے یہ سوچ لیں گے کہ یار پتہ نہیں کی ہوئے گا، اینو اینج نہیں اینج کر لو، اینو اینج نہیں اینج کر لو، پھر رزلٹ وہی ہوں گے جو ہمارے بنگلہ دیش کے خلاف ہوئے، آسٹریلیا کے خلاف ہوئے، انگلینڈ کے خلاف ہوئے. ہمارے پاس تو ہے نہیں. وہ میری ماں کہا کرتی تھی، ایک مثال دیا کرتی تھی، پرانے لوگوں کی باتیں بھی ہوتی ہیں، کہتی ہیں وہ روتے جاؤ اور مروں کی خبر لے کر آؤ. یہ ایک بڑی ہے یہ نہیں کیا مثال تھی یار خدا کی. اب سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا کہتی تھی، تم جاؤ گے ہی روتے ہوئے تو خبر جو ہے وہ کسی خوشی کی تھوڑی لے کر آؤ. پہلے دن ہی ہمیں کہہ دیا کہ پاکستان میچ ہار گیا. ہم تو جب ہار جاتے تو ہار جاتے. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اس میں؟ یار بات یہ ہے کہ جس خان صاحب کی بات کی، مجھے یاد ہے کہ پہلا بال انہوں نے لیگ امپائر کو مارا. جب پہلا بال اپنی لائف کا کیا تو اتنا وائڈ تھا کہ وہ لیگ بریک پر جا کے ملا. اس کے بعد وہ لیجنڈ بنا. اس نے زندگی میں نو بال نہیں کیا، اس نے نو بال نہیں کیا. یہ بھی بات ہے. اس کرکٹر کی بات کر رہے ہیں آپ کہ جس نے ورلڈ کپ چیمپئن ہمیں کروایا، لیکن اس کی جو پروفائل یا ہسٹری ہے اس میں بھی اس کے پازیٹیو. میں سوچ کی بات کر رہا ہوں، میں سوچ کی بات کر رہا ہوں، کھیل کی علیحدہ سے بات ہے. وہ مائنڈ میپنگ ہی کچھ اور. تو یہی تو بات ہم کل کر رہے تھے اور آج بھی کریں کہ کپتان اگر آپ کا اس طرح کا دلیر ہوگا، اس کا ویژن یہ ہوگا، اپنے پلیئروں سے آگے ہوگا. عرفان یہ جو ایک ورڈ ہے نا کرکٹ میں، نو ڈاؤٹ مینج کرنا چاہیے، جس کو ہم ورک لوڈ کا نام دیا ہوا ہے. اگر کئی ٹیسٹ میچ ایسے دیکھیں جو آپ ورک لوڈ کی وجہ سے بالر کو آف کر دیتے ہیں، چینج کرتے ہیں، وہیں پہ آپ کا میچ ہی چینج ہو جاتا ہے. تو اس چیز کے بھی سوچنا پڑے گا کہ یار یہ جو پارٹ ہے پچھلے زمانے کے کپتان پہ کیا ورک لوڈ ہے. یاد ہے سرفراز ماسک میری لندن ملاقات ہوئی، کہتا ہے جی ہم اتنی محنت کرتے تھے کہ جب ہم اپنی شرٹس کو نچوڑتے تھے تو آدھی بالٹی پانی پسینے سے بھر جاتی تھی. دے ورک سو ہارڈ. اب کیوں نہیں آپ اس طرح کا مائنڈ سیٹ کیوں نہیں لے کے آتے کہ یار ہمیں جو بھی رسپانسبلٹی دی جائے گی، ابھی یہ جتنی بھی رینکنگ ہے پوری دنیا میں یہ ایشین پلیئرز کے لیے گمراہ کرنے کے لیے، کنفیوز کرنے کے لیے. یہ گورا آتا ہے کہتے ہیں وی ڈو اوور جاب 5 to 9 میں نے ایک دفعہ 5 ہم جاب کرتے ہیں. کسی بھی کا ایک بڑے سینئر، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ان سے یہ میں نے بات کی، انہوں نے ڈیبیٹ ہو رہی تھی ٹیم کے اوپر، بابر نمبر 1 ہے، رضوان نمبر 2 ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ بین سٹوک نے کتنے میچز جتا دیے انگلینڈ کو، ورلڈ کپ جتا دیے، اسی طرح بٹلر نے جتا دیے ان کے. آپ وارنر کی بات کر لیں، اسمتھ کی بات کر لیں، کہیں آپ کو یہ ٹاپ 5 میں 10 میں نظر آ رہے ہیں؟ کہتے نہیں ہے. میں نے کہا کیونکہ اس کا مقصد ہے کہ ان کا رینکنگ مقصد ہی نہیں ہے، ان کے کنٹریز کا مقصد ہے. میں نے کل ہی آپ سے کہا تھا نا ٹائٹل کی ریکوائرمنٹ ہے ان کی. نہیں میں نے کل کہا نہیں تھا کہ میں نے اپنی بچی سے بیٹی سے کہا، وہ بڑی خوش ہو رہی تھی بابر کی اننگ کو دیکھ کر، تو میں نے کہا 50 ہو گیا بیٹا اس کا؟ کہتے ہیں ہاں ہو گیا. تو میں نے کہا بس اب یہ آؤٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، وہ آؤٹ ہو گیا کیونکہ آپ کی جب آپ نے اپنی ایوریج ٹھیک کر لی، اب آپ کے نزدیک جو ہے نا آگے کھیلنے کا کوئی وہ ہے ہی نہیں کہ میں نمبر 1 تو ہوں دنیا میں نا، میری ایوریج سب سے اچھی. وہ جو آپ نے بات کی کہ جن لوگوں نے ان کو ورلڈ کپ جتایا، کیا وہ ان کا کوئی مائنڈ تھا یہ کہ وہ دنیا کے نمبر 1؟ انہوں نے اپنے ملک کو جتا دیا. یہاں ہم جب تک سیلفش، اور ایک بات اور ہے وہ میرے ذہن سے نکل جائے گی، کہ جب کپتان پاورفل ہوتا ہے نا، جب کپتان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ اوے میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، آرام سے کھیلو، یوں کرو یوں کرو، پھر جا کے ٹیم جیتتی ہے. جو خان صاحب میں تھا، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے سامنے سب بھاگتے تھے، ڈرتے تھے، واش روم میں جا کے بند ہو جایا کرتے تھے، وقت کے اوپر کمروں میں جا کر سویا کرتے تھے. بھائی اب تو کپتان کا وہ ہے ہی نہیں، ٹیرر ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا میں لاسٹ کوسچن، ٹائم کی شارٹیج ہے بھائی، اور میں نے ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی آپ کے پروگرام میں، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو پلیز کر سکتے ہیں. بات یہ کہ
کل کی ہی بات ہے یہ کہ میری بچی نے بھی اور میں نے بھی ایک چیز کو بڑی عرصے سے میں یہ نوٹ کر رہا ہوں. ہمارے کپتان ہیں رضوان کا شرٹ نمبر ہے 16 اور تمام پلیئرز کی جو شرٹ ہیں ان کے اوپر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. رضوان نے اپنی شرٹ کے اوپر نام جو ہے نا رضوان نہیں لکھوایا ہوا, وہ ہے محمد, ٹھیک ہے نا. اور محمد جو ہے وہ شرٹ کے بالکل نچلے حصے پر ہے. اگر وہ شرٹ کو اپنے ٹراؤزر کے اندر کر لیتے ہیں تو وہ نام جو ہے نا وہ ان کی ہپ پر آتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بیک پر بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس طرف سوچنا چاہیے انہیں کہ اگر تو صرف محمد لکھوانا ہے تو آپ ان کو شولڈر کے اوپر لکھ لیں. یہ ہے بھی مطلب اس کے اندر اللہ نہ کرے وہ ہے کہ اور ایک چیز میں تھوڑا سا اور اس کو تھوڑا آگے کر لوں. محمد علی کلے ہمارے بہت بڑے, جی ٹھیک ہے نا, وہ کیا ہے جی وہ وال آف جو فیم آف وال تھی, وہاں پر تمام جو گریٹ دنیا کے لوگ ہیں انہوں نے وہ زمین کے اوپر ان کے نام لکھے گئے اور وہ سارا کچھ ہوا. انہوں نے کہا کہ میرا جو نام ہے نا وہ اتنا متبرک ہے, اتنا عزت والا ہے, میں اسے نیچے نہیں لکھوا سکتا, میں نہیں لکھوں گا نیچے اسے زمین کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اسپیشلی ان کے لیے جو ہے نا وہ پھر ایک دیوار بنائی گئی جس کے اوپر وہ ہوا ہے. بھائی یہ نام اتنا متبرک ہے یار, اس کا خدا کے واسطے آپ اپنے اس محمد کو یا تو اپنے شولڈر کے اوپر لے کر آ جائیں, ورنہ یہ کہ جو یہ نیچے لکھا ہے نا آپ وہاں رضوان لکھوائیں. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اور مجھے امید ہے کہ چیئرمین صاحب بھی اور ہمارا بورڈ اس کے اوپر یقینی طور پہ کام کرے. ہم اپنے پلیٹ فارم پہ آواز اٹھا رہے ہیں. اور اگر ہم بات ریکال کریں جی تو ہاشم معاملہ سب سے پہلے پلیئر تھا جب ان کو ساؤتھ افریقہ کو کانٹریکٹ دیا تھا. اس نے کہا تھی میں نے جو ان کا ٹیگ لگایا جائے آپ کو لاکھوں کا نقصان ہوگا, اس نے کہا ڈونٹ کیئر دیٹ. اس نے اپنے لوگوں نے ہی لگایا, 4 لاکھ ڈالر سے نقصان ہوتا پر یہ, ٹھیک ہے, اس نے انکار کیا. پھر ابھی ریسنٹلی 2 سال پہلے پی ایس ایل میں جو بیٹنگ کمپنی تھی رضوان نے اور بابر نے, انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا نہیں لگانا اپنی شرٹس پہ, لوگو نہیں لگانا, نہیں لگایا. بڑا پریشر آیا بورڈ کی طرف سے, اسپانسر کی طرف سے, نہیں کیا. جب آپ ان چیزوں کا خیال کر سکتے ہیں تو یہ تو اس سے بہت بیونڈ ہے. لاسٹ ٹائم جب فائنل جیتے انگلینڈ ورلڈ کپ کا تو اس میں یہ معین علی اور آپ کا لیگ اسپنر یہ دونوں وہاں سے بھاگے جہاں پہ وہ چیمپئن, جی بالکل, وہ سیلیبریشن کا پارٹ نہیں بنے. تو یہ میرا خیال ہے کہ جب پلیئر ہم بات کرتے ہیں ایز ایمبیسڈر بھی ہوتے ہیں, اپنے کنٹری کو بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو, جیسے رضوان تو ہمیں اکثر بیان کے لیے اپنے عقائد کا بھی خیال کیا, اور یہ تو پھر ایسا نام ہے یار, میرا خیال ہے ہمارا سب کچھ اس کے اوپر قربان یار, ہمیں تو اس کے اوپر یہ میرا خیال ہے ہمارے پلیٹ فارم سے یہ میسج ضرور کنوے ہوگا. چلیے لاسٹ بہت چھوٹا سا جواب آپ سے چاہیے. روہت شرما کی بھی ہم نے کپتانی کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل میں بات کر دی, ان سے پوچھا بھی گیا کل کہ آپ نیا کپتان کون دیکھتے ہیں. اس نے کہا جی میں نے دھونی نے اور کوہلی نے بڑا کچھ ایفرٹ کر کے یہ کپتانی لی, اس طرح نہیں کسی کو دے دینی آپ نے. اگر دینی ہے تو کسی نے جس نے بہت کچھ ارن کیا ہوا ہے نا اس کو کرنے دیں, پھر اس کو دیں. پاکستانی کانٹیکس میں شان مسعود کی پرفارمنس کل پھر ہم نے دیکھ لی ہے. یہ ٹیسٹ کے بعد کیا لگتا ہے رہے گا کپتان, یا آپ کے خیال میں کہ کنٹینیو کرنا چاہیے یا نئے کپتان رضوان کی طرف سوچنا چاہیے؟ دیکھیں ہیپی مومنٹ, پلیئرس جو ہے نا ہیپی نہیں ہیں. آپ کئی دفعہ ہیپی موڈ دیکھنا چاہتے ہو, ہیپی مومنٹس دیکھنا چاہتے ہو گراؤنڈ کے اندر. ایک تو اس کی کیپٹنسی کا جو ٹیکٹیکلی پوائنٹس ہیں وہ بہت ویک ہیں, اس کو انالیسس ہی نہیں کرنی, سچویشن ریڈر ہے ہی نہیں وہ. ایک تو یہ بہت نیگیٹو چیز ہے ایز اے کیپٹن, درست. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ 22-24 کی ایوریج کے ساتھ اگر آپ ٹیسٹ کے کیپٹن بنتے ہیں سم ہاؤ کسی بھی سورسز کے ساتھ آپ اس پوزیشن, یہ کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی انگلش اچھی ہے یا یو آر اے گڈ اسپوکن کہ آپ بولتے ٹھیک ہو تو آپ کو کپتان بنا دے. آپ ہمارے تو کپتان کچھ معذرت کے ساتھ ایسے بنے, آپ رضوان کو بنا دو یار کپتان, کوئی فرق نہیں پڑے گا. 2011-12 میں کوئی کپتان ہمارے ایسے بنے تو میں نے اس پہ بورڈ کے ایک بندے سے بات کی, میں کہ یہ کس کو کپتان کہتے ہیں, سب سے شریف آدمی ہے. تو میں کہ محمد مسجد کو بنا لے. اگر آپ کا کرائٹیریا اچھی انگلش یا شریف آدمی ہے تو پھر شرافت ہی ہے. سب سے شریف. اچھا مزے کی بات بتاؤں, میں مزے کی بات بتاؤں. آپ T20 کرکٹ رضوان کو سائڈ پہ کر دے, مت کھلاؤ. جی میں خود یہی بات, ون ڈے کرکٹ اور ٹیسٹ کرکٹ کیپٹن بنا دو, جب تک وہ کرکٹ کھیلے کپتان بنے. پرفارمنس سر آپ کا کیا اوپینین لاسٹلی کپتان رہنا؟ میرا تو خیال ہے کہ اب جو گہرے بادل ہیں نا وہ اس سیریز کے بعد جو ہے وہ اب آ گئے ہیں اپنا شان مسعود کے اوپر. مجھے نہیں لگتا کہ وہ آگے جو ہے وہ کیری کریں گے. اور یہ جو بات کی نا ابھی مجاہد نے بھی
یہ بالکل درست ہے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کہیں پر بھی کپتانوں والا جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا, نہ وہ سچویشن کو ہینڈل ویسے بڑی کم باتوں میں آپ سے اتفاق کرتے ہیں. بڑی مہربانی سر, بہت بہت مہربانی سر. جزاک اللہ, جزاک اللہ. یہ ایک بڑی خوبصورتی ہے کہ آخرکار دونوں میں اتفاق ہونا شروع ہو گیا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی کپتان اب بنایا جائے, ابھی اس ویسٹ انڈیز کی سیریز ہے اسی منتھ, 2 ٹیسٹ میچز ملتان میں کھیلے جائیں گے, اور رائٹ آفٹر اٹ پہ نیا سرکل کا آغاز ہوگا, اور جو نیا سرکل ہے وہ 2025 سے 2027 کی ٹیسٹ چیمپئن شپ کا ہوگا. اس میں خدا را جو کپتان یا پلیئر جو رکھے اسکواڈ اسی کو 2 سال کیری کریں. یہ چینجنگ ہمیں نہیں چاہیے, شاید وہ اسٹیبلٹی کی بات کرتی ہے اسی سے آتی ہے. بہت شکریہ جی آپ دونوں کا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ آپ لوگوں کو انوائٹ کریں گے اور اس پہ ڈسکشن کریں گے.